أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تحقیق ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. وجعلنا اور بنایا فی ذریتہما ان کی اولاد میں نبوت والے امر کو والکتابہ اور شریعت کی کتاب کو ہم نے ان کی اولاد میں مقرر کر دیا. ان میں سے کچھ لوگ ہدایت پانے والے تھے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں سے بہت سارے لوگ ان کی نافرمانی کر کے فسق و فجور میں مبتلا ہونے والے تھے. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ پھر ہم نے ان کے نشان قدم پر اپنے اور رسولوں کو بھیجا. وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ہم نے انجیل کو ان پر اتارا. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی اتباع کی شفقت، رحمت اور رہبانیت کو پیدا کیا. اور رہبانیت ابتدعوها جن کو انہوں نے اپنی ذات کے لیے خود ایجاد کر لیا. ما كتبناها علیہم حالانکہ وہ رہبانیت ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی. الا ابتغاء رضوان اللہ ان کا یہ کرنا تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھا. فما رعوها حق رعایتها لیکن وہ اس رہبانیت کی رعایت اس طریقے پر نہ کر سکے جیسے رعایت کرنے کا حق ہے. فآتینا الذین آمنوا ان میں سے جو ایمان لائے ہم نے ان کو بڑا اجر عطا کیا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ان میں سے بہت سارے تو فسق و فجور کرنے والے تھے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اپنے رسولوں پر ایمان لاؤ. وہ تم کو اپنی رحمت کا 2 گنا حصہ دے گا اور تمہارے لیے ایسا نور عطا کرے گا جس کو لے کر تم چلو گے اور تم سے درگزر کر دے گا. اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ تاکہ اہل کتاب اس بات کی وجہ سے نہ جاننے لگ جائیں کہ اللہ یقدرون علی شیء کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر
قدرت حاصل نہیں کرتے جبکہ وہ جان لیں کہ بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی فضیلت جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ پچھلے 3 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع کے اندر تو اپنی حمد و ثنا اور اپنی تسبیح کو بیان فرمایا، پھر جنت والوں کا طبقہ بیان فرمایا، پھر ساتھ ہی جہنم والوں کا طبقہ بیان فرمایا۔ تیسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کا نچوڑ سب کو بتایا کہ جس زندگی میں تم جی رہے ہو، چل رہے ہو، ذرا اس کی حقیقت تو جانو کہ حقیقت کیا ہے۔ کھیل کود بس، زینت کی چیز، فخر کی چیز، جیسے تم اپنے لیے کوئی چیز بنا کے رکھ دیتے ہو، وہ دھیرے دھیرے پرانی ہو جاتی ہے، اور پرانی ہونے کے بعد اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ فرمایا کہ بالکل یہی تمہاری زندگی ہے، آج تمہیں بھلی لگ رہی ہے، آہستہ آہستہ اس کو موت کا ایسا دمک لگے گا کہ جو اس کو کھا جائے گا، تم روکنے کے باوجود اس دمک کو نہ روک پاؤ گے، اور وہ سارا کا سارا تمہارے وجود کو ختم کر دے گا، تمہارے پٹھوں سے، تمہاری ہڈیوں سے اور تمہارے خون کے اندر سے اس امر کو نکال لیا جائے گا جس امر کی وجہ سے آج تم اللہ کی نافرمانی میں مشغول ہو، اور آج اپنے آپ کو مشغول سمجھ کر عبادت کا ٹائم نہیں نکال پاتے۔ وہ سب ہی معاملہ اللہ جل جلالہ اپنے اندر سے نکال کر تم لوگوں سے لے جائیں گے، اور تم اپنی طاقت کے باوجود بالکل اللہ کو روک نہ پاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کتابیں بھی اتاری اور ہم نے لوہا بھی اتارا، کہ لوہا تمہیں ڈرانے کے لیے بھی، کہ کہیں اللہ کا جو نظام ہے اگر نرمی والا ہے تو سختی والا بھی ہے۔ وہ ایک شرابی تھے، شراب پیا کرتے تھے، تو وہ ہمیشہ جو ہے شراب پیتے وقت کہتے اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ تو بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ تو ان کی اہلیہ نے جا کر کسی بزرگ سے بتا دیا کہ حضرت میرے میاں تو شراب بھی پیتے ہیں، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب آج شراب پینے لگیں تو کان میں اتنی بات کہہ دینا کہ اللہ جبار بھی ہیں، اللہ جبار بھی ہیں، اللہ کا غصہ بہت حاوی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب اللہ پکڑنے پہ آتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین میں زلزلہ طاری ہو جائے گا۔ کبھی زلزلے کی سما ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا بھی آنکھوں سے کہ جب زلزلے آتے ہیں تو پھر زمین میں کوئی چیز نہیں چھوڑا جاتی، پھر وہ کئی گھروں کو ویران کر کے چلی جاتی ہے، پورے کے پورے علاقے زمین میں مسمار ہو جاتے ہیں، زمین دوش ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال کوئی نہیں، ان کی سننے والا کوئی نہیں، اور وہی مٹی ان کے لیے قبر بن جاتی ہے۔ میں تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ سے رحمت کا مطالبہ کرو، اللہ کی رحمت مانگو۔ جب اللہ رحم کرنے پہ آ جائیں گے پھر اللہ کا غصہ خود ٹھنڈا ہو جائے گا، ورنہ اگر غصہ کرنے پہ آ جائیں تو پھر میرے عزیز دوستو اللہ کا مقابلہ کرنے والے، اللہ کے سامنے آنے والے کوئی نہیں ہوں گے، پھر انبیاء بھی کانپتے ہوں گے، اے اللہ مجھے بچا، اے اللہ مجھے بچا۔ سب لوگ جمع ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس جا رہے کہ آدم آپ تو سب کے باپ ہیں، اور باپ کے اندر شفقت زیادہ ہوتی ہے، آپ جا کے سفارش کریں۔ فرمائیں گے میں کیسے سفارش کر سکتا ہوں، اللہ نے کہا تھا دانا نہ کھانا، میں آزمائش میں آ کے کھا بیٹھا، آج میں اللہ کے سامنے کس حال میں چلا جاؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے آپ آدم ثانی آپ دعا کر دیں، فرمائیں گے میں نہیں کر سکتا، میں نے بد دعا کرنے میں جلدی کر دی، میں نے بد دعا کرنے میں جلدی کر دی، کہیں اللہ پاک اس بات سے غصے نہ ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہیں آپ تو خلیل ہیں، آپ تو اللہ کے دوست ہیں، آپ دعا کر دیں۔ فرمایا کہ میں دوست ہوں، لیکن میں نے 3 بار ایسے جملے بولے جو جھوٹ نہیں تھا، لیکن اگر اللہ نے اس ظاہر کے معنی کو اگر دیکھ کر پکڑ لیا تو میرا کیا بنے گا۔ کہ جب عید کے دن قوم میرے پاس ہی مجھے آ کے کہا کہ چلو، تو میں نے تو ان کے بتوں کا صفایا کرنا تھا، تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ انی سقیم، میں آج بیمار ہوں۔ بیمار کا یہ مطلب تھا کہ جو کام تم کرتے ہو، جو بتوں کی عبادت کرتے ہو، ان کو دیکھ کے میرا دل بیمار ہے۔ وہ سمجھے کہ ان کو بخار ہے، چلے گئے، اور جب واپس آ کر دیکھا کہ سب بت جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، تو آ کے پوچھا کہ ابراہیم تم نے کیا؟ تو ابراہیم نے یہ نہیں کہا میں نے نہیں کیا، بلکہ فرمایا بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا، مطلب ان کے باپ نے کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔
ان کے باپ نے کیا تو ان کو لگا کہ شاید جو بڑا بت تھا اس نے کیا، اس کے سر پر کلاڑا بھی پڑا ہوا تھا۔ تو نے کہا ابراہیم تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، فرمایا کہ افسوس تمہارے لیے کہ تم ان کو خدا بناتے ہو جو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو پھر اللہ نے یہ پکڑ لیا، جب وہ بادشاہ کے پاس اس علاقے میں جا رہے ہیں، بیوی ساتھ حضرت سارہ، تو وہ بادشاہ جن کی بیویاں ہوتی ہیں ان کو پکڑ لیتا تھا، اور جن کی محرم رشتہ ہوتا تھا ان کو چھوڑ دیتا تھا۔ فرمایا کہ جب بادشاہ پوچھے تو کہہ دینا تم میری بہن ہو۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ایمان کے اعتبار سے بڑے اور تمہارے طرح ہو، تو اسلام کے اندر ہم دونوں بہن بھائی ہیں۔ تو یہ 3 جملے بولے، فرمایا کہ اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میرا کیا بنے گا؟ حضرت موسیٰ سے کہیں کہ بھی آپ اللہ سے دعا کر دیں، فرمایا کہ میں نے بندے کو مکہ مارا تھا، وہیں پر وہ مر گیا، اگر اللہ نے وہ پکڑ لیا تو میرا کیا بنے گا؟ میں نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، فرمائیں گے میں بھی نہیں کہہ سکتا، ایک ہی ہستی ہے، چلے جائیں اور جا کر ان سے گزارش کریں، اور ان کا کہنا، ان کی سفارش کرنا کبھی رد نہیں کیا جاتا، ان کا ایک ایک آنسو ہم سب کی تقدیر بدل دے گا۔ حضور کے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ حالات بڑے تنگ ہو گئے، اللہ جلال میں ہیں، گرمی سے مت مری گئی ہے اور گرمی کی وجہ سے کوئلہ بن گئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیں۔ فرمایا کہ لوگ یہ کہیں گے، اپنی داستان حضور کو سنائیں گے، حضور فوری طور پر سجدے میں گر جائیں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ اللہ کو پیار آ جائے گا۔ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک اشفع تشفع، آپ شفاعت کریے، آپ کی ضرور ہم سنیں گے، آپ شفاعت کریے، ضرور ہم سنیں گے۔ تو فرمائیں گے اچھا پھر اپنی امت سے حساب شروع کرا دیں، تو اپنی امت کے کسی بندے کو بھیجیں، جا کے حساب شروع ہو جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے صدیق تم جاؤ، جا کے اللہ کو حساب دو۔ تو صدیق اکبر کھڑے ہو کر جائیں گے، فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر کو دے کر اللہ کا سارا جلال ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اے صدیق تم نے تو اپنے گھر کی سوئی بھی نہیں چھوڑی، میرے نبی کے اوپر سوئی بھی قربان کر دی، تم نے تو اپنے گھر کا کچھ نہیں چھوڑا، میں تمہیں حساب دوں یا تم سے حساب دوں؟ اللہ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ پاک نرمی والا معاملہ کر دیں گے۔ تو یہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے اللہ پاک آسانی والا معاملہ کریں گے۔ آج کوئی صدیق اکبر پر بکواس کرے اور صدیق اکبر کو کوئی بات کرے کہ جن کی شفاعت، جن کا وسیلہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے اور اللہ کی نرمی والا معاملہ بن جائے، تو ان کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہوگا؟ ان کا مقام، ان کی شان اللہ کے یہاں کیا ہے کہ جن کو اپنے پیدا ہونے کا پتہ کوئی نہیں کہ ہم کہاں سے ہیں کہاں سے نہیں ہیں، اور وہ اٹھ کر حضرت صدیق اکبر کو جملہ کہے۔ میرے عزیز دوستو، صحابہ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں کچھ نہ کہنا، اس لیے کہ وہ میرے ہیں، انہوں نے میرے دین کی قدر کی، مجھے سنبھالا، میرے اس حال میں، اس وقت میں میرے ساتھ کھڑے ہوئے جس وقت میں میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ حضور کو سنبھالا، حضور کے دین کو سنبھالا۔ اگر صحابہ کو دین سے ہٹا دیا جائے تو پھر تو ہمارا سارا دین ہی مخدوش ہو جاتا ہے، ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن ہی سارا مخدوش ہو جائے گا، صحابہ کے علاوہ دین کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو ترتیب کے ساتھ بھیجا۔ یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی رحمت اگر متوجہ ہو گئی تو کام بن جائے گا، اگر اللہ کی رحمت متوجہ نہ ہوئی تو میرے عزیز دوستوں مشکلات بڑھ جائیں گی۔ ایک راہب جو 1000 سال کی عبادت لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تیری عبادت کی وجہ سے تمہیں جنت پہ بھیجیں یا اپنی رحمت کی وجہ سے بھیج دوں؟ کہ اللہ 1000 سال عبادت کی ہے تو کوئی دو، میں نے دن رات ایک کر دی ہے تو عبادت کے ساتھ ہی بھیجا جائے۔ تو میں کہ ٹھیک ہے، تو ایک فرشتے کے ذریعے سے اس کو جہنم کا چکر کٹوایا گیا۔ پیاس لگی، یا اللہ بڑی پیاس لگی ہے، فرشتے نے کہا آج پانی سستا نہیں ملے گا، پانی بہت مہنگا ہے۔ کتنا مہنگا ہے؟ 500 سال کی عبادت دینا پڑے گی۔ کتنے سال کی؟ 500 سال کی عبادت دینا پڑے گی۔ اس نے کہا فوری لے لو اور آدھا گلاس پانی کا دے دو، میری تو جان جا رہی ہے۔ آدھا گلاس پانی دیا گیا، 500 سال کی عبادت دی۔ آگے گئے، پھر دیکھا کہ بہت زیادہ گھبراہٹ ہونے لگی، پیاس کی شدت بڑھ گئی، کہا جی پانی دے دیں۔ کہا کہ بھائی 500 رہ گئے، اگر چاہتے ہو تو وہی دے کر پانی ملے گا۔ کہا کہ لے لو، بس پانی کا ایک گلاس دے دو۔ 1000 سال کی عبادت ایک پانی کے گلاس میں دے کر اللہ کے سامنے محتاج ہو کے کھڑے ہو گئے، یا اللہ اپنی رحمت فرما دیں،
فرمایا کہ میرے بندوں میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ میں اپنی رحمت والا معاملہ رکھوں گا. تو اللہ کی رحمت کو زندگی میں متوجہ کرانا ہے کہ اللہ پاک میرے آپ کے ساتھ رحم والا معاملہ کرے. الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ رحم کرنے والے لوگوں پر اللہ بھی رحم کرتے ہیں. زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے. آج رحمت کا مادہ ماں میں نظر آتا ہے کہ ایک والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے. آج اولاد کو اپنے ماں باپ پہ ترس بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. ان کی سسکیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، بیگم کو لبئی کہہ رہے ہیں، بیگم کے سامنے سر نگو ہو کے کھڑے ہیں، لیکن اماں روتی ہے تنہائی میں بیٹھ کے. کبھی ابا کے آنسو جا کے چیک کیے ہیں کہ ابا کیا کہتا بیچارہ. ساری زندگی کمایا، ساری زندگی جو ہے وہ بیٹے کو بڑا اور مقام دلانے کے لیے سارا کچھ کر دیا، لیکن جب باپ کی باری آتی ہے تو آج باپ کی باتیں حکمت کے علاوہ نظر آتی ہیں اور باپ کی باتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. میرے عزیز دوستو، یہ اسلام ہمیں وہ رحمت کی طرف لے کر آتا ہے کہ اگر وہ رحمت چلی گئی تو جب اللہ نے اپنی رحمت کا ہاتھ کھینچ لیا تو آپ بتاؤ کہ پھر کیا بنے گا. تو یہ سوال مجھ میں سے، آپ میں سے ہر ایک بندے کے ساتھ وابستہ ہے. اگر ابا اماں زندہ ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ میں اپنے ابا کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، اپنے ابا کے ساتھ، اپنی اماں کے ساتھ کیا میرا معاملہ ہے، مجھے معلوم ہے. آپ حضرات کو سب معلوم ہے. اگر میرے عزیز دوستوں کمیاں ہیں، خدا را اپنے ابا اماں کے دل دکھانے سے بچ جائیں. فرمایا کہ موت نہیں آتی جب تک دنیا میں کتے کی موت سے زیادہ بھیانک موت دیکھ کے نہیں مرتا جو ماں باپ کی دل آزاری کرتا ہوں. اس لیے ماں باپ کو بھی حکم دیا بچوں کو دیکھیں، بچوں کا خیال کریں، بچوں کو اس حالت پر نہ لے کر آئیں کہ وہ بدعاؤں پر آ جائیں یا آپ کی نافرمانی پر آ جائیں. دینی تربیت کریں، ان کے خیال کریں، ان کے مطابق اپنے معاملات کو لے کر جائیں. لیکن ہمارا بالکل حق نہیں ہے کہ ہم کسی بات کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں یا اپنے ماں باپ کو کسی ایسی چیز کی طرف دھکیل دیں کہ وہ بیچارے تنہائی میں بیٹھ کر رونے والے ہیں. باپ تو باپ ہے. اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اماں کو کندھے پر اٹھا کے بیت اللہ کا طواف کرا رہے ہیں. کئی بار کرایا. پوچھا یا رسول اللہ میں نے اپنی اماں کا حق ادا کر دیا، میں نے اپنی اماں کا حق ادا کر دیا. فرمایا کہ اے فلاں، جو تیری ماں نے تیری ولادت کے وقت ایک سیکنڈ کی تکلیف برداشت کی تھی، تو ساری زندگی اگر حج کرواتا رہے تو اپنی ماں کا بدلہ نہیں دے سکتا، اپنی ماں کے ایک سانس کا بدلہ نہیں دے سکتا. تو میرے عزیز دوستوں، کیسے ان کی پوری زندگی کا بدلہ دے سکتے ہیں؟ میں تیرے لیے جنت ہے دنیا میں، چاہے تو بنا لے چاہے تو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دے. میں جنت میں کیسے چلا جاؤں؟ جنت تو اللہ نے رکھی، جنت تو موجود ہے. اب اگر جنت نہیں بنا رہے تو اپنی بدقسمتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. قرآن سارا حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. کوئی بھی آیت آپ کھول کر دیکھ لیں، کوئی بھی لفظ آپ کھول کر دیکھ لیں، اللہ پاک اسی کے اندر ہر ایک مضمون کے اندر وہی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے لگاتار نبیوں کو بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کے اندر ہم نے 3 گروہ بنا دیے. اور میں حضرت عیسیٰ کی قوم 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی. صرف 3 جنت میں گئے، باقی سب جہنم میں چلے گئے. اور ان میں سے ایک فرقہ وہ تھا جنہوں نے رہبانیت اختیار کر لی. رہبانیت والا وہ طبقہ تھا کہ جنہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اپنا دین نہیں بچا سکتے، ان بادشاہوں کے سامنے اپنا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان بڑوں کے سامنے اپنا دین کو محفوظ نہیں کر سکتے، لہذا ان کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ یا کہیں چھپ چھپا کر اپنی زندگی گزارو اور چھپ چھپا کر اللہ کی عبادت کرو اور اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہو. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ تم سب کو چھوڑ کر اپنی اپنی اللہ کرو. ہم نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ کو منانے کے لیے دوسروں کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑو، دوسروں کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑو. آپ کے ساتھ نہیں مان رہے، آپ نے دوسرے کو جوڑ دیا تو دوسرے کے جوڑنے کی برکت سے آپ کا معاملہ بھی اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا. میں نماز خود تو پڑھ ہی رہے ہیں، اگر کسی اور کو پڑھانے پہ لگا دیا اللہ آپ پہ غصے ہوں گے، لیکن دوسرے کی برکت سے اللہ کہیں گے میرے بندے نے کسی دوسرے کو تو لگایا، میرے بندے نے کسی دوسرے کو نیکی کام تو کروایا. تو اس کی برکت سے. اور میں کہ رہبانیت ہم نے نہیں کہی تھی کہ تم سب کو، رہبانیت کا معنی سب کو چھوڑ چھاڑ کر صرف اپنی عبادت، ایک کمرے میں چھپ جانا اور ایک کمرے کے اندر بس اللہ اللہ کرنا. بس جی آج کل دے حالات ایسے آ گئے ہیں، کسی نے کی دین دی گل کریے، کسی نے کیا کہیے، اپنی نماز روزہ کافی ہے، اپنی اللہ اللہ کر لو. بے وقوف ہیں، پاگل ہیں جڑا کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نمازاں پڑھو، یہ فلاں کرو. تو آج یہ کہا جاتا ہے
حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ واضح انداز میں کہہ رہے ہیں کہ نبی جی بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ کے پاس جو خدا کا حکم ہے اس کو پہنچائیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے بھائی نماز نہیں پڑھ رہا تو ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائی کو نماز کا بتائیں۔ اماں نہیں پڑھ رہی تو اماں کو بتانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے پہلے وہ حدیث سنائی تھی کہ 3 عورتیں بندے کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ جنت میں جا رہا ہوگا 4 عورتوں کی وجہ سے، 3 کی وجہ سے روک دیا جائے گا، اماں کی وجہ سے روک دیا جائے گا، بیٹی کی وجہ سے روک دیا جائے گا، بہن کی وجہ سے روک دیا جائے گا، جانے کے بالکل قریب ہو جائے گا لیکن رشتوں کی وجہ سے روک دیا جائے گا۔ یا اللہ اماں کہے گی کہ میں نے زندگی بھر اپنے بیٹے کو پالا پوسا لیکن کبھی آج تک نہیں کہا کہ اماں نماز پڑھ لے۔ بیٹی کہے گی کہ اماں نے ساری پرورش کا سامان دیا، ہر چیز سہولیات عطا کی، لیکن دین کبھی نہیں بتایا کہ بیٹا یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے۔ اگر ابا بتا دیتے تو بچپن سے حلال و حرام کا پتہ چل جاتا۔ ابا نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی، بیٹیاں جوان ہوں گی آنکھوں کے سامنے، کبھی پرواہ ہی نہیں کی۔ میرے عزیز دوستو، اسی طریقے پر بہن کا بھی سوال ہوگا، میرا بھائی میرے ساتھ جنم لیا، میرے ساتھ پیدا ہوا لیکن کبھی دین ہمیں نہیں بتایا۔ خود دین کے بارے میں کتابیں لکھ دی، دین کے بارے میں تصنیفات کر دی، لیکن کبھی تو کہتا کہ بہن نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اللہ کی عبادت کرنا فرض ہے، اس کو بھولنا جانا، اس کو چھوڑنا دینا، کہیں کہیں تو ہمیں دین کی باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ میں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولی، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین، اللہ اپنی رحمت کے 2 گنا اسے تمہیں دیں گے، اللہ رحمت کو 2 گنا کر کے تمہیں دیں گے، اور فرمایا کہ نور عطا کر دیں گے جس نور کی برکت سے تم چلو گے اور تمہیں پل صراط پہ آسانی سے گزار دیا جائے گا اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تاکہ اہل کتاب اس چیز کو نہ سوچیں کہ خدا کا فضل سب کو ملتا ہی نہیں ہے۔ ہاں ضرور ہے، ہم اپنا فضل جس کو دینا چاہتے ہیں وہ فضل دینے کے اعتبار سے بھی ہم لوگوں کو خاص کرتے ہیں، لیکن ہماری رحمت سب کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری رحمت سے فلاں کو محروم کر دیا گیا۔ آنکھیں تو سب کو دی ہیں، آنکھوں کی نعمت سب کو دے دی۔ جس چیز کا نفع لوگوں کے لیے زیادہ ہے، جس چیز کی ضرورت لوگوں کے لیے سب سے زیادہ ہے، اللہ نے وہ اتنی مقدار کے اندر زیادہ کر دی۔ آنکھوں کی ضرورت ہے تو آنکھیں سب کو دی ہیں، پانی کی ضرورت ہے پانی سب کو مل رہا، سانس کی ضرورت ہے تو ہوا سب کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے دوسرے ملک کے لیے نہیں ہے، ساری دنیا کے لیے ہوا اللہ نے مقرر کر دی۔ جس چیز کی ضرورت جتنی زیادہ اللہ کی مقدار وہ۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کچھ لوگ جو اپنی نیکی کی وجہ سے اللہ کے جب مقرب بن جاتے ہیں تو پھر اللہ پاک اپنا فضل بعضوں کو بہت زیادہ دیتے ہیں، بعضوں کو کم کر دیتے ہیں۔ جیسے میں نے اس دن سنایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سب کو وظیفے بتائے، تو غریب بھی کر رہے امیر بھی کر رہے۔ تو کچھ دن کے بعد جو غریب لوگ تھے وہ حضور کے پاس چلے گئے، یا رسول اللہ وہ تو اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو مال ہی کوئی نہیں، ہمیں کوئی اسپیشل جو ہے نیکی بتائیں جو بالکل نہ ان سے الگ ہو، ان کو پتہ نہ ہو، ہمیں وہ بتائیں کہ ہم کریں تاکہ ہم ان کا مقابلہ ویسے تو نہیں کر سکتے، تاکہ وہ کر لیں۔ تو حضور نے ان کو بتا دیا۔ چند دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ جو مالدار تھے وہ اس سے زیادہ وہ کرنے لگے۔ اب پھر شکایت لے کے آتے، یا رسول اللہ وہ تو ہم سے بھی زیادہ کر رہے ہیں۔ میں بھی یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، لیکن جب خدا کا فضل مل جائے تو میرے عزیز دوستو خدا کا فضل ملنے کے بعد اس میں کمی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے صحت بھی خدا کا فضل ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اپنی اس صحت کو غنیمت سمجھ کر اپنی اس جوانی اور اپنی اس تندرستی کو اللہ کی عبادت میں مگن کیا جائے۔ آج ہاتھ مضبوط ہیں، آج پاؤں مضبوط ہیں، آج سر مضبوط ہے، آج پورا جسم مضبوط ہے، کھڑے ہو کے نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ جب کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں پھر کرسیوں میں نہ بیٹھیں، کھڑے ہو کے جب پڑھ سکتے ہیں پھر کرسیوں میں کیوں بیٹھنا، پھر بیٹھ کر کیوں نفل پڑھنا۔ ہم تو آج کل نفلوں سے بھی دور ہیں، صرف فرضوں پہ کام چلا رہے ہیں کہ چلو فرضی پورے ہو جائیں۔ تو میرے عزیز دوستو جوانی کا تقاضا یہ ہے کہ بھرپور اپنے آپ کو عبادت میں بھی تھوڑا سا تھکائیں۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ جوانی کی عبادت یہ نبیوں کا شیوا ہے، جوانی کی عبادت نبیوں کا شیوا ہے کہ ایک نوجوان اپنی خواہشات پہ پاؤں رکھ کر آج میرے سامنے سجدہ کرنے آیا ہے
تو اس کا سجدہ کرنا کئی بوڑھوں سے افضل ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اگر ہمیں جوانی کے اندر اللہ پاک اپنے سامنے جھکنے کی اور اپنے سامنے نیکوکار لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق دے رہے ہیں، یہ اللہ پاک نے آسان کر دیا ہے، تو یہ ہے خدا کا فضل جو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّ الْفَضْلَ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنا فضل عطا کرتے ہیں۔ ہم تو مکانوں کے اوپر لکھوا دیتے ہیں ذَلِكَ فضل اللہ، نوی گڈی لئیے لکھوا تھا ذَلِكَ فضل اللہ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، صرف وہی فضل سمجھا ہوا ہے کہ لو جی نوی گڈی مل گئی ہے، کل نوی ہو رہے گی، پھر اور بڑا کر کے لکھا دے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کے علاوہ بھی خدا کے بڑے فضل ہیں جو اللہ پاک ہمیں ہر وقت عطا کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے اس دیے ہوئے فضل کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا اور اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھتے چلے جانا اللہ کی رضا اور اللہ کے انعامات اور ملنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی انعامات اور ملنے کا ذریعہ ہے۔ یہ اپنی زندگی کا تجربہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک سب امیدیں اور سب تمنائیں پورا کر دیں گے۔ کبھی بس خلوت میں مانگ کر اللہ سے مانگیں جو مانگنا چاہتے ہیں، کبھی 2 نفل ادا کر لیے، یا اللہ تو اسے مانگ رہے ہیں نا، پھر مانگیں اللہ کے حساب سے۔ ہم تو پھر اللہ کی شان مانگتے بھی نہیں ہیں۔ جب اللہ کی شان مانگ رہے، ایک ہمارا وزیر اعظم یا کوئی بھی آ کے کہتے بھیا مانگو کتنا مانگنا ہے۔ میں نے واقعہ بھی سنا تھا کہ وہ باندی جو ہے نا، چند باندیوں سے غلاموں سے آقا نے کہا کہ بھی جڑا کچھ لینا لے لو، کوئی سونا اٹھا رہا ہے، کوئی جواہرات اٹھا رہا ہے، کوئی کیا چیز اٹھا رہا ہے، اپنی آستینیں بھر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو ایک باندی قریب کھڑی ہوئی تو اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو بادشاہ نے کہا تم پاگل ہو، میں نے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا کہ جو کچھ لینا ہے لے لو، تم نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، میرے سر پہ ہاتھ رکھنے سے تمہیں کیا ملے گا، میں نے تو ٹائم دیا تھا۔ تو باندی نے بڑے عجیب انداز میں جواب دیا کہ میرے آقا، جب آقا ہی میرے پاس ہو جائے گا، جب آقا ہی میرے پاس ہو جائے گا تو پھر ساری چیزیں میرے پاس ہو جائیں گی۔ میرے عزیز دوستو، جب اللہ کسی کا بن گئے، جب اللہ ہی کسی کے ہو گئے تو دنیا جہان کی سب چیزیں میرے عزیز دوستوں ہمیں مل جایا کریں گی۔ بس اللہ کو کس طریقے سے اپنا بنا لیں، اللہ کے بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ بنتے ہیں رات تنہائیوں کے سجدوں سے، اللہ بنتے ہیں تلاوت سے، اللہ بنتے ہیں اللہ کے لیے کچھ کرنے سے، اور وہ کرنے کی عادت بنا لیں۔ تھوڑی تھوڑی مقدار میں کریں، ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کوئی جھنڈے گاڑ دینے یا ہم نے جو ہے کیا نام ہے ایک پورا ایک وہ بنا کے چلا جانا ہے۔ اللہ جب اس کی توفیق دے گا وہ بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن اپنی زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں تلاش کریں۔ ویسے کہتے ہیں کہ نیکی اپنی بتانی بھی چاہیے، تو میں آج ویسے جا رہا تھا تو وہ ایک پل تھا کافی اونچا نا، چونگی احمد صدو کا پل ہے، تو وہ ایک پاپا جی بالکل نحیف سا نا، بیچارہ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، تو شاید چڑھ بھی جاتا، تو اللہ پاک نے دل میں ڈالی بھی نیکی کا موقع ہے تو نیکی کر لو۔ تو میں نے بابا جی سے کہا بابا جی آپ موٹر سائیکل پر بیٹھ جائیں تو میں آپ کو، تو میں نے ان کو جو ہے وہاں سے بٹھا کے تھوڑا ہی زیادہ فاصلہ نہیں جیسے دروازہ ہے، اب یقین کریں بابا جی نے اتنی دعائیں دی ہیں، اتنی دعائیں دی، بیٹا اللہ آپ کو یہ کر دے، اللہ آپ کو یہ کر دے۔ میں نے کہا کتنا ٹائم لگا، میں نے بھی جانا ہی تھا۔ یہ باتیں نیکیاں اپنی بتانی نہیں چاہیے، لیکن صرف ترغیب اور شوق کے لیے کہیں اگر موقع ہمیں مل جائے ایسی چیزوں کو تلاش کر کے کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسے ملتے ہیں۔ اللہ تو ہر موڑ پہ کھڑے ہیں، اللہ ہر گلی پہ کھڑے ہیں، اللہ ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ اللہ کو تلاش کرنا ہے، اللہ وہاں ضرور آپ کو ملے گا۔ آپ قدم بڑھائیں اور نیکیاں خود آپ کو راستہ دیں گی اور نیکیوں کے راستے ملیں گے۔ ایسا نہیں کہ موقع نہیں ملتا، موقع ملتے ہیں، ہمارے سامنے آتے بھی ہیں، ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کرنا نہیں چاہتے۔ اگر نظر انداز نہ کریں تو بہت وافر مقدار میں حصے ملا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی میں آگے بڑھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔